نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے اگر مجھے کسی بات کا خوف ہے تو اس بات کا ہے کہ ان کا یقین کمزور ہوگا۔ مطلب یقین قوت والا بھی ہوتا ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت سے اگر مجھے خوف ہے تو اس بات کا ہے کہ ان کا یقین کمزور ہوگا۔ اب یقین اگر کمزور ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا میں عرض کروں گا، شاید سنے تو تکلیف ہو کسی کو۔ یقین اگر کمزور ہو گیا تو آدمی مصافحہ کرنے سے کترائے گا، یعنی اللہ کے نبی کی سنت چھوڑ دے گا۔ یقین اگر کمزور ہو جائے گا تو صف میں کوئی بازو نماز میں ٹھہرا رہے تو اسے دیکھ کر دور ہٹ جائے گا، یعنی اللہ کے نبی کی سنت اور فرمان حکم ہے صفیں درست رکھو تو وہ صفیں توڑے گا۔ حضور فرماتے ہیں صفیں جوڑو، اور یقین میری امت کا، اس امت کا کمزور ہو جائے گا تو پھر وہ صفیں توڑے گا۔ یقین کمزور ہوگا تو کیا ہوگا؟ مسجد کی طرف قدم بڑھانے سے ڈر ہوگا، نہیں معلوم محلے کے سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، کس کی بیماری لگ جائے گی۔ یقین اگر کمزور ہو جائے گا تو سنت کی مخالفت کرے گا، دین کی مخالفت کرے گا۔ کیڑے مکوڑے سے، چیونٹی سے نہ دکھنے والے ایک معمولی سے کیڑے سے بھی، جس کی مقدار ایسے کیڑے سے بھی ڈرنے لگے گا، یقین اگر کمزور ہوگا۔ یقین اگر قوی ہوگا، سامنے شیر بھی ہو تو کہے گا اے شیر چلا جا، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام کچھ اور ہے آپ کا، سفینہ، اس سفینہ کا لفظی معنی ہے کشتی، آپ کا لقب ہے یہ کشتی، تو آپ کو سفینہ کیوں کہتے ہیں؟ صحابی رسول ہے، صحابہ کرام کی شان بڑی عجیب شان ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ کیوں ہیں؟ ایک بات تو بڑی مشہور ہے، اس لیے کہ ستاروں کو دیکھ کے لوگ راستہ چلتے ہیں، سمندر کا راستہ طے کرتے ہیں، اپنی منزل تک پہنچتے ہیں۔ صحابہ کو دیکھ کر اللہ کے راستے تک چلیں گے، منزل تک پہنچیں گے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سفینہ کیوں رکھا گیا؟ اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے وہ کشتی میں سوار جا رہے تھے، ان کی کشتی ٹوٹ گئی، تو کشتی کے ایک ٹکڑے پر سوار ہو کر وہ کنارے پر پہنچ گئے، سمندر کا سفر طے کر لیے۔ تو اس کے بعد جب لوگوں سے ملاقات کی ہے تو لوگ کہنے لگے کہ یہ کیسے، یہ خود سفینہ ہے، یعنی خود کشتی ہے جو سمندر کا پانی طے کر کے یہاں تک پہنچے، اس لیے ان کا لقب سفینہ ہو گیا۔ تو ان کے متعلق آتا ہے ایک مرتبہ راستہ گم ہو گیا، بڑے خطرناک جنگل میں موجود تھے اور اپنے ساتھیوں کو کھو دیے تھے، قافلے سے دور ہو گئے تھے، تلاش کر رہے تھے کہ راستہ کہاں جاؤں، جتنا راستہ تلاش کرتے اتنا پریشان ہو جاتے اور گھر جاتے۔ اچانک ایک شیر سامنے آ گیا اور حملہ آور ہونے والا ہے شیر، انسان کو دیکھ کر حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے فوری نکلتا ہے اے اسد رک جا، انا مولا رسول اللہ، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ وہ صحابی تھے مگر خود کو غلام کہتے تھے، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں یہ کہنا تھا۔ جو شیر حملہ آوری کے لیے تیار تھا وہ اچانک سکڑ جاتا ہے، سر جھکا لیتا ہے، دم ہلانے لگتا ہے اور اپنی بھن بھناتی آواز میں کہتا ہے، جسے حضرت سفینہ سنتے، کہتا ہے کہ میں آپ کو راستے تک پہنچا دوں گا، آپ میرے پیچھے چلیے۔ تو وہ دم ہلاتے ہلاتے آگے جاتا ہے، حضرت سفینہ پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ جب دولت یقین مومن کے دل میں اپنا مقام بنا لیتی ہے تو بڑے حملہ آور، چیر پھاڑ کھانے والے حیوان، شیر، درندے بھی اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیجئے ہمارا یقین کتنا بڑا ہے، کتنا پختہ ہے اور کتنا قوی ہے کہ ہم نظر نہ آنے والے کیڑے سے بھی ڈرتے اور وہ نظر آنے والے شیر سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اگر خوف ہے میری امت سے تو اس بات کا ہے کہ ان کا ایمان کمزور ہوگا، ان کا ایمان کمزور ہوگا۔ تو حاضرین، ایمان اور یقین کو کبھی کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ بچا لے گا، مجھے کیا ہوگا، میں پہاڑ سے کود جاؤں گا، اس کو یقین نہیں کہتے۔ آپ کے پاس ہنر ہو پہاڑ سے کودنے کی، پہاڑ کے اوپر سے زمین پر کودنے کا اگر ہنر ہے تو ضرور کودیے، ہاں اس پر بھی یقین رکھیے کہ اللہ کی دی ہوئی قوت اور ہنر سے میں زمین تک پہنچ سکتا ہوں۔ ورنہ کتنے لوگ جمپ کرنے والے
گر گئے, ہڈیاں ٹوٹ گئی, موت کے گھاٹ اتر گئے. بڑے بڑے لوگوں کو تیرنا آتا تھا, سمندر میں ندیوں میں بہہ گئے. تو ہنر کے ساتھ یقین ہونا چاہیے. بے احتیاطی کی تعلیم بھی اسلام نہیں دیتا.